نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید رب تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، جسے رب تعالیٰ نے ھدی للناس کے ذریعے بیان کیا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ اٹھانے والے سمجھدار لوگ وہی ہیں جن کے اندر قرآن کی طلب ہے، قرآن کے سیکھنے کی طلب ہے، اور قرآن جب کسی سینے میں آ جاتا ہے، جب انسان قرآن کو صحیح معنوں میں حق ٹٹولتے ہوئے سیکھتا ہے تو وہ پھر متقین کی صف میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے رب تعالیٰ قرآن مجید کو حقیقت میں ذریعہ ہدایت قرار دیتے ہیں، اور پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بالکل آغاز میں ھدی للمتقین سے بیان کیا کہ ہے تو یہ بنفس نفیس تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ھدی للناس، لیکن چونکہ اس سے فائدہ متقین اٹھاتے ہیں، تقوی والے اور طلب والے اٹھاتے ہیں، اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے والے اٹھاتے ہیں، تو گویا کہ ھدی للمتقین ان کے لیے تو یہ یقیناً ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے واقفیت یہ انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے انسانیت کی کامیاب زندگی کے لیے۔ اگر انسان قرآن مجید کے علوم سے اور اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو ناواقف کراتا رہے اور اپنے آپ کو بالکل لا تعلق سمجھتا رہے، تو پھر اس طریقے سے انسان کی زندگی سے مزہ ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ دنیا کے اعتبار سے کارآمد رہتا ہے اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے اس انسان کی کوئی عزت رہتی ہے۔ لہٰذا ضروری امر ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو لفظی اعتبار سے بھی سیکھیں اور اس کے معانی کو سیکھیں، غور کریں، فکر کریں، تاکہ اپنی زندگی میں باقاعدہ قرآن مجید کے فارمولے لاگو کریں اور اپنی زندگی کا مقصد صحیح معنوں میں پہچانیں، اور اس قرآن کو اپنا فارمولہ بنائیں، اپنا ضابطۂ حیات بنائیں، اور اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو چلائیں۔ شیخ الہند علامہ مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، وہ جب مالٹا کی 4 سالہ قید سے رہائی کے بعد علماء سے مخاطب ہوئے دارالعلوم میں، تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ کہنے لگے کہ میں سوچتا رہا کہ اس وقت مسلمانوں کی دنیاوی اور دینی اعتبار سے اگر ترقی نہیں ہے تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ان میں پہلی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کا فقدان ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا یہ انتہائی ضروری ہے اگر انسان اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ترقی کرانا چاہتا ہو۔ تو گویا کہ دنیا پہلے ہے، اور یہ وقت جو دنیا میں گزارنا ہمیں نصیب ہوا، یہ دنیا کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ قریب کے معنی میں ہے، یعنی انسان کی زندگی میں پہلے دنیا آتی ہے، اور حقیقت میں جو آخری انسان کی حقیقت کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور آخرت دین کے اعتبار سے اپنا ٹھکانہ انسان خود بناتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دین کو اپنی دنیا کے اندر لے کر چلتا رہا،
آیا جب دین اور دنیا کے دونوں تقاضے جمع ہوئے تو وہ دین کو بھول تو نہیں گیا؟ اگر تو اس نے دین کے تقاضوں کو اپنی زندگیوں میں لایا اور دنیاوی تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا تو یقیناً یہ انسان اپنی آزمائش میں کامیاب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ اور دوسری وجہ جو مسلمانوں کی ترقی نہ کرنے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں جنگ و جدل، آپس کے اختلافات۔ تو یہ دوسری بنیادی وجہ واقعتاً ہم اگر اپنی گردنوں میں دیکھیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو یہ دونوں وجوہات ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے جس کلچر کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر ان دونوں وجوہات کا تسلط ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے تو ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ بھی جوڑیں، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے خود کوشش کریں اور ایسی شکلیں بنائیں کہ جس سے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا شغف اور تعلق برقرار رہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی وہ تعلیمات اپنی زندگیوں میں ایسے لائیں کہ ہماری زندگیوں میں جھگڑے، لڑائیاں، فسادات اور شرور ان کا خاتمہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کی زندگی کو ہم اپنی زندگی بنائیں، قرآنی زندگی ہماری گزرے، قرآنی تعلیمات کے مطابق ہمارا وقت جو اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں اللہ نے رکھا ہے تو وہ اچھا گزر جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا وقت جو ہے یہ چونکہ مختصر ہے لہٰذا اس کو کیوں نہ اچھا کر کے گزارا جائے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویسے بھی مختصر سا وقت ہے، جیسا ویسا بھی ہے، بس گزر جائے گا، لیکن انتہائی کمال ذہانت کی بات یہ ہے کہ اگر مختصر وقت ہے تو اس کو اچھا کر کے گزارنا چاہیے تاکہ اس کے بعد کا جو طویل وقت ہے تو وہ اس سے بھی اچھا اور انتہائی عمدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے دروس کے حلقوں میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ قرآن مجید کے تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیں اور آپس کے اختلافات کو رفع دفع فرمائیں، اور جب ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یقیناً دل نرم ہو جاتے ہیں جس سے اختلافات وقوع پذیر ہوتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآنی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔